درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 142 سے 145 تک پڑھیں۔ ان آیاتوں میں یہودیوں اور منافقین اسلام کو کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دینے کے خلاف ان کے اعتراضات اور پروپیگنڈوں کا جواب دیا گیا تاکہ اہل ایمان وہ اطمینان پائے۔ مسئلہ کیا تھا کہ یہودیوں نے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ ان کے کیا اعتراضات تھے؟ یہ جب تک پس منظر شان نزول ان آیاتوں کا ہم نہیں سمجھیں گے تو ان کے اعتراضات کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ آپ سب جانتے ہیں، مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک وہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے۔ سنا آپ لوگوں نے یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو۔ اگر یہ آپ نے سنا، یہ تو سنا ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے نا، قبلہ اول بیت المقدس۔ کیوں بیت المقدس قبلہ اول؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے نا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مشہور واقعہ ہے نا، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے 17 مہینے 18 مہینے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ میں بیت اللہ کی طرف نماز کروں۔ آپ سنا آپ لوگوں نے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے اور آپ کو بیت المقدس پسند نہیں ہے اس طرف رخ کرنا نا، تو چلو بھی آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں۔ یہ آپ لوگوں نے سنا ہے نا۔ اور آج بھی ہم سب کہتے ہیں کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، اور جس قدر ہم آج سٹرگل جدوجہد بیت المقدس کے لیے کر رہے ہیں، بیت اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ بیت اللہ کی طرف اتنا توجہ نہیں، آج تک تو ہے، جو سیاسی توجہ ہے نا وہ جو بیت المقدس کو حاصل ہے وہ بیت اللہ کو حاصل نہیں ہے۔ یہ آیت ہے۔ وہ پھر یہودی کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہوا کہ یہ مکے میں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور مدینے میں بھی یہ 1.5 سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ اب ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دم بیت المقدس کو چھوڑا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر گئے؟ تو ان کا یہ اعتراض وجہ ہے نا، کیا اس میں کیا حکمت، کیا وجہ ہے؟ اور وہی بھی کہتے تھے کہ جتنے سارے نبی ہیں، جتنے انبیاء اور رسول، ان سب کا مرکز وہ بیت المقدس تھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، یہ بھی مشہور ہے نا، تو معراج جب کرایا مکے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لایا گیا نا، پھر وہاں سارے نبی رسول آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں نماز پڑھا نا، اور وہاں سے معراج اس کو کرایا گیا۔ تو مرکز ابھی کون سا ٹھہرا نبیوں کا؟ امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سارے انبیاء کی کہاں کرائی؟ وہاں بیت المقدس میں نا۔ تو وہ کہتے ہیں بیت المقدس یہ انبیاء کرام کا مرکز، سارے رسولوں کا، اور تم خود کہتے ہو کہ آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی سے جو ہے نا اس کو معراج کرایا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو مرکز و محور بیت اللہ تو نہیں ہوئے گا نا، وہی دمشق میں آئے گا، پھر دمشق سے فلسطین آئے گا۔ سنا آپ لوگوں نے نا یہ سارے۔ تو اب اسی لیے آج 21ویں صدی میں بھی توجہ کا جو مرکز ہے توجہات وہ بیت المقدس ہے، بیت اللہ نہیں ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے نا۔ اور عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا نا تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نماز میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور ایک دم حکم آیا، 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے کہ حکم آیا کہ اپنا رخ بدلو۔ اب جب رخ بدلے گا تو وہ مسجد کا ڈیزائن کس طرح تھا اور کس طرح بدلا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔
اور کچھ لوگوں کو پھر مسجد قباء میں اطلاع، وہ صبح کے نماز میں تھے، وہاں انہوں نے رخ. اور ایک روایت یہ کہ مسجد قبلتین آپ لوگوں نے مشہور ہے نا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یا ایک روایت یہ ہے مشہور کہ وہاں پر ایک قوم نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو اطلاع ہوئی وہ عصر کی نماز میں تھے. جب ان کو اطلاع ہوئی تو وہ رکوع کی حالت میں جو ہے نا اپنا رخ بدلائے. اس قدر جلدی کیوں؟ اس قدر جلدی کیوں نا؟ ایک حکم بس جلدی نماز کے اندر، نماز سے پہلے ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک، اب نماز کے اندر رکوع میں وہ عورتیں کہتے کہ ہم آگے گئے، مرد پیچھے گئے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. وہ مسجد نبوی کی اہمیت پھر ہم لوگوں نے آج تک یہ نہیں سوچا نا. آپ کبھی نقشے میں دیکھ تو مکہ اور مدینہ بالکل برابر سمت میں، آپ لوگ کبھی دیکھا نا. رہا بیت المقدس وہ ذرا ہٹ کر ہے، وہ ذرا ہٹ کر ہے، آپ کبھی دیکھنا نقشے میں. اگر ایسا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا مسجد نبوی کا رخ انہوں نے وہ جو حیت ہے بدل دیا؟ کہتا ہاں، صرف دروازوں کو بدل دی. دروازوں سے ہوتا ہے، پھر دروازوں سے اس وقت ہوتا ہے کہ بالکل برابر سمت میں ہو، برابر سمت میں ہو. اگر ان کا سمت الگ ہو پھر تو وہ اس کے لیے صفوں میں بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو یہ کچھ اس طرح کے کافی سوالات بنتے ہیں نا. مسجد قبلتین آج بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ایک وہ اچھا چلو یہ سارا کچھ، اس میں حکمت کیا تھی کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے اور 16 مہینے 17-18 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دی؟ کیوں اس قبلے کو منسوخ کیا؟ کیا اس میں حکمت؟ تو وہ کہتے ہیں حکمت اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک پیغمبر اللہ کے حکم کو پسند نہیں کرے گا، ہے نا. کہتا نبی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آبائی قبلہ تھا ملت ابراہیمی کا وہ بیت اللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آبائی قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی قبلہ نہیں تھا، اس لیے آپ اس کو پسند. کیا آپ ایک وطن پرست تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسل پرست تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لسانی دین تھا، قومی دین تھا، نسلی دین تھا یا آفاقی تھا؟ اس طرح کے سوالات بھی کرتے. اور ایک پھر ہمارے علماء کہتے کہ حکمت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو جانچتا تھا. اچھا وہ 13 سال ادھر ان کو نہیں جانچا، پھر ادھر وہ انہوں نے ایمان لایا ذکر صحابہ کرام نے، تو ان کو کیوں جانچے گا اس میں؟ جب ایک آدمی مسلمان ہوا، خود نبی خضر ان کو فرما رہے کہ قبلہ وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرف رخ کر رہے، تو اس میں جانچ کی کیا بات ہے؟ اگر جانچ ہے تو کون سی جانچ؟ یہ تو کم سے کم بتایا جائے نا. تو نہ حکمت بتاتے ہیں نہ وغیرہ وغیرہ نا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ وہ بیت اللہ بھی سامنے آ جائے اور بیت المقدس بھی سامنے آ جائے. اب کیوں دیکھو، یعنی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام تذبذب میں تھے کہ یار یہ قبلہ ہے یا وہ قبلہ ہے. اس طرح تو یہ شان نزول اس طرح ہے. اسی شان نزول کے مطابق پھر سب علماء نے تفسیر کی، سب علماء نے تفسیر کی. یہ میرے پیچھے جتنی تفسیریں ہیں نا، چاہے عربی میں ہے دوسرے زبان، بڑے بڑے عالم سب نے یہی تفسیر کی کہ بالکل بیت المقدس ہی جو ہے نا قبلہ اول ہے. حالانکہ دیکھیں واضح ہے قرآن مجید میں واضح ہے سورہ آل عمران کے 96 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر، بے شک سب سے پہلا گھر، اول بیت جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکۃ، وہ مکے میں ہے. یہ قرآن کی آیات تاریخ بتاتی ہے. قرآن یہ بتاتا ہے نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر بیت اللہ کو بنایا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس بعد میں بنی. اس کے اصل معمار حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نا. تو آپ آج بھی بائبل میں پڑھیں
کہ وہاں یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر کیا، پھر سر کافی وہ ہے نا. تو پہلا گھر جو ہے وہ بیت اللہ شریف. قرآن یہ بتاتا، تاریخ بھی بتاتی ہے، قرآن بھی بتاتا، اور عقیدہ بھی یہی ہے. اور یہ حج کب سے ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. تو پھر نبی علیہ السلام بیت المقدس کو کیوں قبلہ بنائے گا جبکہ اللہ نے انسانوں کے لیے بیت اللہ کو جو ہے نا قبلہ بنایا تھا؟ بس ہم تو روایت پسند لوگ ہیں، پیچھے کوئی روایت آ گئی نا پھر ہم قرآن کو بھی روایت کے لیے قربان کرتے. یقین جانیے جو حیثیت ہم روایات کو دیتے وہ حیثیت ہم قرآن کو نہیں دیتے. عقیدے میں ضرور دیتے، عمل میں نہیں دیتے. بس ایک واقعہ آ گیا نا، پھر اب کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں وہ بولے گا کہ قبلہ اول وہ بیت المقدس ہے، اور اس کی پوری توجہ بیت المقدس کی طرف. اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا اسرائیل کو کون جانتا؟ اسرائیل کو اڑانے والے ہم لوگ ہیں. ہم نے اتنا پاپولر اس کو بنا، اتنا پاپولر بنایا کہ اب وہ کہتا ہے یار اب سارے مسلمانوں کا رخ ہماری طرف، تو ضرور ہمیں تو کچھ کمال ضرور ہے نا. ہم تو پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے، مسلمان میں کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن وہ تو تعصب تو کرتے ہیں نا. ایک طرف سے آپ کہتے ہو کہ بیت المقدس وہ قبلہ اول ہے، اور آگے آپ خود کہتے ہیں کہ اس کے معماران حضرت اسماعیل نہیں تھے. تو پھر یہود تو پھر وجہ کہتے، یہودی تو پھر وجہ کہتے ہیں، پھر اس کا پروپیگنڈا تو ٹھیک ہے، اس کا پروپیگنڈا، اس کے اعتراضات تو ٹھیک ہے. حالانکہ یہاں پر اعتراضات اور پروپیگنڈوں کے جواب دیا گیا. یہ کچھ میں نے کہا یہودیوں نے کچھ اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ روایت بھی گڑی. ایک تو ان کے اپنے عقائد، پھر ان عقائد کو انہوں نے پھیلایا مسلمانوں میں بھی. قبل اسلام بھی جب وہاں مدینے میں اوس اور خزرج رہا کرتے تھے ادھر، پھر اس کے بعد بھی اور ابھی تک وہ پھیلا رہا کہ قبلہ اول بیت المقدس، اور یہی سے آپ وسلم کو معراج کرایا گیا. تو ایک آدمی پوچھتا ہے نا پھر بیت اللہ شریف سے کیوں معراج نہیں کرایا گیا؟ بیت اللہ جو ہے نا عظیم ہے ہر حوالے سے، یا بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے سے، تو پھر بیت اللہ سے کیوں نہیں کرایا گیا؟ ادھر سارے دیکھیں قبلہ یہ ہے سارے انسانوں کا، تو سب نبیوں کو ادھر لایا جاتا تھا، ادھر ہی نماز ٹھیک ہے نا. سب نبی علیہ آپ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتے تھے، پھر ادھر ہی سے آپ وسلم جاتے تھے. اگر ایک یہودی ہم سے سوال کرے نا کہ بیت المقدس افضل ہے یا بیت اللہ، ہم کہیں گے بیت اللہ، تو کہتے ہیں آپ وسلم کو معراج کہاں سے کرائے گا؟ قبلہ اول کون سا تھا؟ اور آپ وسلم نے ایز اے نبوت زیادہ نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی یا بیت اللہ کی طرف؟ 13 سال مکے میں، کیونکہ ابن عباس کی روایت ہے نا، اور 18 مہینے جو ہے نا مدینے میں، 14 سال 8 مہینے یا 6 مہینے. کیا جواب آپ دو گے اس کو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ثانی کے بارے میں بتاتی ہے وہ تو کہتے پھر مبارک جگہ اور سارا برکتوں والی جگہ، افضل جگہ، مرکز، یہ تو ہمارے پاس. اور بھی کافی جو ہے نا اس طرح وہ بتاتے. اچھا ایک اور چیز بھی بتاتے، یاد رکھنا، وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام کبھی مکہ گئے نہیں ہے، بالکل کبھی ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے نہیں ہے. اور آپ جو ہے نا اردن تک آپ آئے، وہاں پر جو ہے نا آپ نے ایک مرکز بنایا تھا. یہ باقاعدہ وہ بتاتے، پروپیگنڈا کر رہے. تو آگے جب ہم اس طرح ان پروپیگنڈوں میں ہم بھی شمار ہوئیں گے تو ہمارا بھی پھر یقین کچا ہو جائے گا نا، مشکوک ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتے. قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء، بہت جلد کہیں گے. سفہاء ابھی نہیں، بہت جلد کہیں گے. یہ سفہاء کون ہے؟ پہلے تو سفہاء کا عربی میں معنی کیا؟ عربی میں سفہاء اس آدمی کو کہتے جو کچھ مشکوک ذہنیت کا آدمی ہو، اس کے خیالات پراگندہ ہو، وہ کلیئر نہ ہو. کیا نہ ہو؟ کلیئر نہ ہو. وہ نہیں ہم کہتے ہمارا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے. جس کا کنسپٹ کلیئر نہیں اس کو کیا کہتے؟ سفی کہتے اس کو. یہ آپ لوگ ماشاءاللہ
पढ़े लिखे हैं ना, कहते हैं सर मेरा अभी तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, हम ज्यादातर बोलते थे। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो नादान है, जो बेवकूफ है, जो मरकजियत की अहमियत को नहीं जानते, जो दीन इस्लाम की मरकजी अहमियत को नहीं जानते, जो अल्लाह ने मुसलमानों को जिम्मेदारी दी है उसको वो नहीं जानते, उनको किबले के बारे में क्या पता, उनको मरकजियत के बारे में क्या पता कि मरकजियत वो एक नजरियाती कौम के लिए, एक बामकसद कौम के लिए, एक मुनज़्ज़म कौम के लिए किस कदर अहमियत कामिल है। आज तो हम सब जानते हैं ना, हमारे मुल्क में इस्लामाबाद को जो हैसियत है वो दूसरे शहरों को है। कराची कितना बड़ा शहर है, लेकिन सियासी हवाले से और नजरियाती हवाले से इस्लामाबाद है या कराची? फिर इन चीजों को हमने देखा ना, लेकिन वो बेवकूफ लोग नहीं जानते थे। असल एतराज उन्होंने किया जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। आज भी वही लोग ऐसा बोलते कि बैतुल मुक़द्दस, वो किबला अव्वल जो है बैतुल मुक़द्दस। हमारा तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मुसलमानों का। कौन कुरान को ज्यादा जानता है? 1000 में से एक आदमी जानता है। सिर्फ रिवायात है बस, जो एक रिवायती चीज हमें मिला है, रिवाजी चीज मिला, उसी में हम लोग लगे। और उलमाए कराम भी जुज़ी मसलों में हम लोगों को लगाया। वो कहते ना, ट्रक के बत्ती के पीछे हम लोगों को लगाया। कब्र में मुर्दे सुनते हैं, नहीं सुनते। और नमाज के दौरान हाथों को सीने पर रखे या नाफ के नीचे रखे। रुकू में कौन सा जाविया बनाए, इमामा जो है वो पगड़ी कौन सा पहने, काला पहने, सफेद पहने, फलाना, ये चक्कर है ना। इससे हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। अगर होता तो हम ये बात कह सकते थे कि किबला अव्वल जो है ना वो बैतुल मुक़द्दस है। हमारा तो सारा तवज्जो यरूशलेम की तरफ नहीं होता, मक्के की तरफ होता। और हमारा हदफ वही होता कि आप बैतुल मुक़द्दस को फिलहाल छोड़े, बैतुल्लाह में, बैतुल्लाह जो हमारा मरकज है उसमें हमारी क्या हैसियत और हमारा शेयर क्या है उधर मुसलमानों का। ये बात होती। मरकज आलम इस्लाम का है और उस पर कब्जा किसका है? एक कौम का है, एक मुल्क का। बात तो ये हो जाती थी कि वो तमाम आलम इस्लाम की हिदायत का जरिया है। अमल लिन्नास, क़यामल लिन्नास, मसाबत लिन्नास, क्या ऐसा ही है? तवज्जो तो ये होता है, चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम कहते हैं बस हज पर जियारत के लिए जाएंगे, जिधर हो जियारत करके हम वापस आएंगे, अपने गुनाह बख्शवाएंगे, वापस आएंगे। तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा ना, सयक़ूलु सफ़ाउ मिनन नास मा वल्लाहुम, किस चीज ने फेरा उनको, अन क़िबलतिहिम, उनके किबले से। किस चीज ने फेरा उनको उनके किबले से? किसने फेरा उनको, किनको? यहूदी कहते सोफा, मुसलमानों को नहीं। मुसलमानों को तो पहले से किबला बैतुल्लाह था, उनका तो किबला पहले से बैतुल्लाह था। नबी वसल्लम मिल्लत इब्राहिमी के पैरोकार क्या नहीं थे? आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा था? कुरान में नहीं पढ़ा था, वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफ़िया नफ्सहु, जो मिल्लत इब्राहिमी के पीछे नहीं जाएगा, उससे मुंह मोड़ेगा, वो सबसे बड़ा बेवकूफ। तो मिल्लत इब्राहिमी का किबला कौन सा था? बैतुल्लाह, बैतुल मुक़द्दस, है ना। तो अगर बैतुल्लाह था तो ये ऐसा था कि मदीने में जब आप सल्लम आए नहीं थे, जब आप आए नहीं थे तो वहां औस और खजरत जो रहते थे ये यहूदियों के प्रोपेगेंडे के शिकार हो गए थे। इन्होंने भी किबला उसी को बनाते थे। ये खुद अरब लोग थे, यमन से आए थे, लेकिन इस प्रोपेगेंडे में आकर इन्होंने बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया था। और जब आप सल्लम वहां पर आए तो आप सल्लम ने इस्लाम की दावत लोगों को दिया, मिल्लत इब्राहिमी की दावत उनको दी। मिल्लत इब्राहिमी तो किबला बैतुल्लाह था ना, तो इन्होंने एकदम तवज्जो इस तरफ किया। किन्होंने? औस और खजरज वाले, जिनको हम अंसार कहते, जिनको हम क्या कहते? अंसार। तो इन्होंने जब किबला इसको बनाया, अब यहां यहूदियों को जो है ना आग लगी कि ये तो पहले हमारे साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करते थे,
ادھری زیارت کے لیے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. سارا ہمارا ایک بابائی ان پر چل رہا تھا, ایک بزرگی ہمارا چل رہا تھا. اب تو یہ سیدھا سیدھا اس طرف متوجہ ہو گئے. نسلاً بھی عرب ہے, اسلام کو انہوں نے قبول کیا. ابھی قبلہ بھی بدلا, ابھی تو ہمارے لیے مشکلات بن گئے, ابھی تو یہ مشکلات بن گئے. اس لیے انہوں نے پروپیگنڈا شروع. ما واللہم, ان اوسیوں کو, خزرجیوں کو, نو مسلم جو ہے نا, ان کو کس نے جو ہے نا ان کے قبلے سے جو پہلے وہ تھا, التی کانو علیہ, جس پر وہ تھے. یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں علماء کرام کے لیے کہہ رہا ہوں, عام لوگوں کے لیے نہیں. وہ کم سے کم امام رازی صاحب نے کتاب لکھی, مفاتح الغیب, تفسیر کبیر کے نام سے بڑا مشہور. اس نے ایک بڑا عالم ہے جو قرآن کا اور عربی کا بڑا ماہر, اس نے اس کو کوٹ کیا. کم سے کم میں علماء کرام کو کہتا ہوں اس کتاب کو تو آپ لوگ پڑھ لیں, بس آپ کا دماغ کھل جائے گا. اور امام رازی فرماتے کہ یہ بات اگر یہ روایات نہیں ہوتی نا, یہ بات مجھے بھی بڑا پسند آتا. اگرچہ میری بات اس سے کچھ زیادہ جو ہے نا واضح ہے, لیکن پہلے بھی ایسے عالم تھے جنہوں نے بات کی. امام رازی کوئی معمولی عالم نہیں ہے, اس کی کتاب پڑھی ہے نا تفسیر کبیر, اس میں علماء کرام کے لیے, عام لوگوں کے لیے نہیں. اگر وہ اس کو پڑھے اس جگہ میں کہ انہوں نے کیا تشریح کی ہے, اور امام رازی کا جو توجہ ہے وہ کس طرف, پسند اس کا کس طرف. کل اللہ المشرق والمغرب, اے پیغمبر ان کو کہو, ہے نا, ان کو کہو کہ یہ پروپیگنڈے چھوڑ دو مشرق اور مغرب والا. اور وہ مشرق اور مغرب کے چکر میں تھے. مشرق کو یا مغرب یہ اللہ کا ہے. اصل میں وہاں جو شرقی رخ تھا ان کو قبلہ عیسائیوں نے بنایا تھا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے بائبل میں پڑھا نہیں پڑھا, کچھ سرچ کرے کبھی کبھی. اور اس کا جو غربی طرف تھا وہ یہودیوں نے بنایا تھا. آج بھی بیت المقدس میں یہی صورتحال. تو کوئی شرق کا دعوے دار تھا, کوئی غرب کا دعوے دار تھا. تو اللہ نے بولا شرق بھی اللہ کا ہے, غرب بھی اللہ کا ہے, جنوب بھی اللہ کا ہے, شمال بھی اللہ کا ہے, پوری کائنات اللہ کا ہے. وہ اللہ نے جس جگہ کو مرکز بنایا اللہ ہی بہتر جانتا. تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا شرق اور غرب میں مقید کرنے والے. مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی. یہ کوئی بحث کی بات کہ تم میرے نبی کے ساتھ جو ہے نا جھگڑے کر رہے, کیونکہ نبی علیہ السلام ملت ابراہیمی کی طرف رخ کر رہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. صراط المستقیم کا ایک ہدف ہوتا نہیں ہوتا. اب مرکزیت بھی ایک ہدف, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ایک ہدف, اور وحدت انسانیت بھی ایک ہدف. تو وحدت انسانیت کی طرف کون آئے گا؟ جو نسل سے کچھ اٹھا ہوا ہو, جو تعصبات سے اٹھا ہوا ہو. ایک نسل پرست آدمی, ایک نسل پرست آدمی سر کہتے ہیں گورا جو ہے کالے سے افضل ہے, تو پھر یہ وحدت آئے گی انسانیت. اگر ایک وطن والے بولے گا دوسرے وطن والے کے ساتھ تعصب کرے گا, پھر آئے گا. جو صراط مستقیم پر جانا چاہتا ہے نا اللہ اس کو ہدایت دیتا. اور جس نے اپنے لیے صراط مستقیم سے الگ ایک ٹیڑھا راستہ اختیار کیا, نسل کا, قوم کا, رنگ کا, زبان کا, ہے نا, تو وہ تو راستے سے ہٹ گیا. پھر وہ تو انسانیت کی گاڑی سے اتر گیا, وہ تو فرقہ بن گیا. تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو فرقہ پسند ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سارے بندے آپس میں الجھ جائیں. اللہ تعالیٰ تو وحدت انسانیت کو پسند کرتے. تو جو صراط مستقیم پر چلے گا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, اور جو تعصب پرست ہوئے گا وہ پھر اسی جنجالوں میں لگا, یہی جھگڑوں میں. آج بھی دیکھو دنیا میں جو تعصبی لوگ ہیں وہی لڑ رہے, اور جو ایسے لوگ ہیں جو تعصب نہیں کرتے انسانوں کے ساتھ, جو بھی ہے وہ نہیں لڑتے. آج بھی جو فلسطین اور اسرائیل میں جو کیا کون سی لڑائی, یہ تعصبات سے بالا تر ہو جائے تو لڑائی ہوئے گا. یہ صراط المستقیم کے راستے کو اختیار کرے, جس راستے پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو چلاتا. لیکن بس اپنے تعصبات ہے, میں کالا ہوں تو میں افضل ہوں, وہ گورا ہے تو وہ افضل ہے, فلان علاقے میں پیدا ہوا تو وہ افضل ہے. ان چیزوں سے بھی ہم نے اٹھنا ہے.
قرآن ہمیں اٹھاتا ہے، قرآن وحدت انسانیت کی طرف لاتا ہے، ایک رخ دیتا، ایک مرکزیت پر ان کو قائم کرتا۔ البتہ مسلمانوں نے تو قدر نہیں کیا نا، مسلمانوں نے مرکزیت کو نہیں جانا، ان کا کنسپٹ کلیئر نہیں تھا، یہودیوں کا بھی نہیں تھا، اسی لیے پھر دوسرے لوگوں نے جا کر یو این او کا دفتر کہاں ہے ابھی؟ نیو یارک میں، ابھی ادھر بن گئی، ابھی سارے لوگ کدھر جاتے؟ اب لوگوں کو آج ڈائریکشن کہاں سے ملتی؟ سلامتی کونسل کہاں ہے نا؟ اور طاقت کا منبع کدھر ہے؟ ادھر ہی ہے نا، ہم لوگ نہیں جانتے تھے، ہم لوگ اپنے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں لگے۔ اب آگے پڑھیں گے کہ یہ صفحہ، میں نے کہا صفحہ جو ہے، صفحہ کون تھے جنہوں نے اعتراض اٹھایا تھا، جن کا کنسپٹ کلیئر نہیں تھا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافقین بھی تھے۔ وہ سورہ بقرہ کی آیات 13 میں ہم لوگوں نے نہیں پڑھا تھا، الا انہم هم الصفحاء ولکن لا یعلمون، منافقین جنہوں نے دل سے جو ہے نا اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، ان کو آگ لگتا تھا جب ایک نو مسلم آدمی مسلمان ہوتا تھا اور قبلے کی طرف رخ کرتا تھا نا، تو وہ تعصب کے شکار ہوتے تھے۔ اور یہودی بھی تو مذہبی لوگ ہیں نا، وہ بھی تو دیندار لوگ نہیں ہے۔ اگر وہ دیندار ہوتے تو اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ ان کا چاچا نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اور قربانی والا انسان نہیں ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ان کا دادا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نہیں ہے؟ تو تعصب کرتے ہیں نا، بے وقوف لوگ ہیں، اسلام کے اصل روح اور عقیدے کو نہیں سمجھتے، مقصد کو نہیں سمجھتے، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اب جو مسلمان ہے نا اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ قرآن، مرکز، اور جو اس دین کو ماننے والے، اگر اس مقصد کو وہ جانتے ہیں نا، مسلمانوں کی جو حیثیت ہے، اسلام کی جو حیثیت، پھر وہ کبھی ایسا اعتراض نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے رسول، یہ مرکز اس لیے آپ کو جو ہے نا، آپ کو یہ ہدف بطور ہدف دیا گیا چونکہ ابراہیم علیہ السلام تمام انسانوں کا امام، اور جو اس نے مرکز بنایا سارے انسانوں کے لیے، مرکز سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہدی للناس، سارے انسانوں کو امن فراہم کرنے والا، امن للناس، سب لوگوں کو اٹھانے والا، قیام للناس، سب لوگوں کے لیے جائے پناہ، مثابت للناس۔ اور تم لوگ جو ہے نا، اے مسلم، امت وسط ہو، تمام دنیا میں تمہاری حیثیت مرکزی حیثیت ہے، تو مرکزی حیثیت تمہارا، اور تم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہو، تو پھر تو یہودی مرکزی حیثیت پھر یہودیوں کو حاصل ہے نا۔ اللہ نے امت وسط تمہیں بنایا ہے، امت وسط یعنی دنیا میں ابھی سلامتی اور امن کا وہ جو سبب وہ تم ہو، اور دوسری لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ساری دنیا کی بھی نگرانی تم نے کرنا۔ اچھا، دوسرے کے مرکز سے آپ نگرانی کر سکتے؟ ہاں، یہودیوں کے مرکز سے آپ دنیا کی نگرانی اپنے مرکز سے کر سکتے ہو نا، تو اپنے مرکز تو تم نے کسی اور کے حوالے کیا، تم تو ادھر جا کر صرف زیارت کے لیے جاتے، کچھ رسومات کی بجاوری کو جاتے۔ اس لیے یہودیوں نے اس چیز کو نہیں جانا کہ مسلمانوں کو اللہ نے کون سی ذمہ داری دی ہے، اس کا کون سا مقام ہے، کون سی اہمیت ہے، کون سا ہدف ہے، کون سا کام ہے۔ یہ تو امت وسط ہے، شہداء علی الناس ہے، خیر امت ہے نہیں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اچھا، تمام دنیا میں خیر تم نے پہنچانا ہے، مسلمانوں نے، اور دنیا میں منکرات کو کس نے ختم کرنا ہے؟ مسلمانوں نے، اور معروفات کو کس نے عام کرنا ہے؟ لیکن اس کو مرکز نہیں ہے۔ تو اس کنسپٹ کو قرآن کلیئر کر رہا ہے، جو بے وقوف لوگ نہیں جانتے تھے۔ کہ پیغمبر ان کے پروپیگنڈے میں مسلمانوں کو بولو نہیں آئے، بس اپنا توجہ بیت اللہ کی طرف کرو، تمہارا رخ جدھر بھی ہو تم ہو، بیت اللہ جو ہے نا تمہارا محور اور مرکز۔ وما جعل القبلة التي كنت عليه الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اس لیے مرکزیت کو اہمیت دیا گیا کہ کون جو ہے نا اپنے تعصبات سے اٹھتا ہے، پیغمبر پر ایمان لاتا ہے،
یہ تعصب بہت سخت ہوتا. نیشنلزم ایک بہت نیشنلزم ہی کی بنا پر کتنی بڑی جنگیں ہوئی. کون اپنے نسل سے اٹھ کر اسلام کو قبول کرتا؟ یہ آزمائش. کون اپنے تعصبات سے اٹھ کر اسلام کو قبول کرتا؟ یہ بڑا آزمائش، بڑی آزمائش. ایک آدمی کو اپنے نسل پر فخر ہے، کسی کو اپنے قوم پر فخر ہے، کسی کو اپنے وطن پر فخر ہے، کسی کو اپنی زبان پر فخر ہے، کسی کو اپنے نسل پر فخر ہے، کسی کو اپنے رنگ پر فخر ہے، کسی کو اپنی طاقت پر فخر ہے، کسی کو اپنی شہرت پر فخر ہے. کون ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر اسلام میں آتا ہے اور اپنے سوچ کو چھوڑ کر اپنے مراکز کو، ایک اللہ کے مرکز کو جو ہے نا مرکز بناتا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام. اس لیے اے رسول اس مرکز کی طرف آپ کو حکم ہے کہ لوگوں کو دعوت دے دو، تاکہ یہ ہے جانچ، آزمائش یہ ہے. آج بھی ہم عالم اسلام کتنے 60 تو ممالک ہوں گے اسلامی نا، ہر ایک اپنے مرکز کے لیے لڑ رہا ہے نا. اللہ کے مرکز کے لیے کون اٹھا ہوا ہے؟ اگر اللہ کے مرکز پر سارے 60 ممالک، تو آج بیت اللہ پاورفل ہوتا نہیں ہوتا؟ آج مرکز پاورفل ہوتا نہیں ہوتا؟ سارے مسلمانوں میں وحدت ہوتی نہیں ہوتی؟ اگر یہ 60 ممالک ایک طرف ہوتے، پھر ان بیچاروں کا خون بہتا اتنا فلسطینیوں کا، پھر یہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوتے نہیں ہوتے؟ پھر جو انسانیت کے مسائل وہ حل ہوتے نہیں ہوتے؟ لیکن ہم جو ہے نا، ہم ابھی اس آزمائش سے جو ہے نا گزرے نہیں ہے. ہم کہتے نہیں جی ہم نے اپنے وطن کو، اپنا وطن، اپنا ملک، مسلمان کا ملک پوری دنیا ہے نا، مسلمان کا وطن تمام دنیا ہے. کیونکہ اس کے پاس جو اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو کام ہے صحیح کام. اگر مسلمان وطن پرست بنے گا تو دوسرے وطن والوں کو کیسا دعوت دے گا؟ اگر مسلمان نسل پرست بنے گا، دوسرے نسل والوں کو کیسا دعوت دے گا؟ دعوت دے گا. پھر ایک تعصبی انسان وہ وحدت انسانیت کا پرچار کر سکتا؟ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ جو ابھی مسلمان ہو گئے نو مسلم، انہوں نے جو پہلے اس طرف رخ کیا تھا، نمازیں پڑھی تھی، وہ کدھر گیا؟ پھر اللہ نے بولا ان کا جو اچھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. دیکھو ہر چیز علم پر ہوتا ہے. پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا، پہلے تو وہ اپنی نیتوں پر چلتے تھے. جب علم آیا تو اب علم کے پابند. جب تک علم نہیں ہے تو ارادہ ہے، نیت ہے نا. اور جب علم آیا تو پھر پوچھو ہوگا. ابھی ان کو علم آیا، پیغمبر ان کو دعوت دی، تو ان کا کوئی چیز ضائع نہیں ہے. البتہ ان کو شاباشی ہے کہ وہ اپنے تعصبات سے اٹھ کر مرکز اسلام کو انہوں نے مانا، اپنے مراکز سے منہ موڑ کر اللہ کے مرکز کی طرف توجہ کی. کاش کہ آج بھی انسان ایسا ہوتا، اپنے مراکز کو یہ چھوڑتا، اپنے تعصبات سے اٹھتا. یقین جانے اگر دنیا میں ایک انسان کا خون ہوتا. یہ انسانوں کا خون آج بھی ہمارے سر پر ہے کہ ہم تعصبات سے اٹھتے نہیں ہیں. اپنے تعصبات سے ہم انسانوں کو خون وہ بیٹ پر چڑھا ہے. کتنے بچے بیچارے مر رہے، کتنا خون بہ رہا، کتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. بس یہ جو اسلحہ بیچنے والے، میں تو کہتا ہوں نا اسلحہ بیچنے والے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے. یہ جو استعمار ہے جس کو ہم عالمی سامراج کہتے ہیں، عالمی سامراج کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ انسانوں میں وحدت آ جائے، سارے انسان اللہ کے مرکز پر جو ہے نا یکجا ہو جائے، سب انسانوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، سب انسان اللہ کی بڑائی کے نیچے آ جائے، سب انسانوں پر اللہ کی عظمت چاہ جائے. یہ نہیں چاہتے. پھر تو سارے انسان بھائی بھائی بنیں گے، پھر تو انسان احترام پائے گا، پھر تو انسان کا خون نہیں کرے گا، پھر تو انسان کو سپورٹ کرے گا. مگر یہ درندے کدھر چاہیں گے؟ ان کو خون لگا ہوا ہے نا، ان کو چاہیے، بس پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، بل انسانوں کا خون بہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے پیغمبر، بے شک ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، پس یقیناً آپ کو ہم اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. اور اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور اے مسلمانوں جہاں کی تم ہو اپنے رخ اسی طرف کیا کرو. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے بالکل
برحق ہے، اور اللہ ان باتوں سے بے خبر نہیں جو وہ کیا کر رہے تھے۔ اس آیات میں علماء بتاتے ہیں، کہتے وہی بات ہے کہ آپ وسلم تو قبلہ رخ ادھر کر رہے تھے لیکن نہ چاہتے ہوئے، اس لیے آپ ہمیشہ بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اللہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، میرا رخ اس طرف پھیر دے، میرا رخ اس طرف پھیر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ پھیر دیا۔ نہیں، آپ وسلم جب مکے میں آئے نا تو آپ وسلم ہمیشہ مرکز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ وسلم کا توجہ کا مرکز بیت اللہ تھا، کیونکہ آپ وسلم عارضی طور پر ہجرت کر گئے تھے۔ جی ہاں، مدینے میں آپ وسلم جب مدینے میں آئے تو رخ کدھر تھا؟ توجہ بیت اللہ کی، کب سے جلدی سے جلدی اللہ کے گھر کو آزاد کیا جائے، مرکز اسلام کو آزاد کیا جائے۔ تو یہ بشارت ان کو ملی کہ اے رسول انقریب آپ وہاں جائیں گے، اور آپ وہاں جا کر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، مرکز اسلام کو آپ آزاد کرائیں گے، اور مکہ مسلمانوں کا شہر بنے گا، بیت اللہ سارے مسلمانوں کا مرکز بنے گا تھا قیامت، سارے انسانوں کا توجہات کا مرکز بنے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، پھر 8 سال کے بعد مکہ وہ آزاد، بیت اللہ شریف آزاد، پھر وہ مسلمانوں کا مرکز بنا، پھر سارے مسلمان وہاں انہوں نے حج کیا، عمرے کی، آج تک کر رہے۔ ہاں البتہ آزاد تو ہے مگر فکری حوالے سے نہیں، نظری حوالے سے نہیں۔ آج اس مرکز میں آپ اللہ کی وحدانیت کی بات فکری حوالے سے کریں، آپ انسانیت کی وہاں پر بات کریں تو آپ پر بین ادھر پابندی لگے گا، آپ کی زبان کو جو ہے نا کاٹی جائے گی، آپ کے فکر کو ملیامٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ اس مرکز کو امن للناس کے حوالے سے شائع کریں کہ یہ امن للناس، یہ مسابت للناس، یہ ہدی للعالمین، یہ قیام للناس، آپ کی زبان کو کاٹ دی جائے گی۔ اگر آپ بولے وہاں پر ایک نماز 1 لاکھ میں تبدیل ہوتا، اور ادھر صرف جو ہے نا جانوروں کو ذبح کر دے، جب وہاں کے مسئلے اور تسبیحات خریدا کرو اور کھڑے ہو کر ابھی زمزم کا پانی پیا کرے، پھر تو ٹھیک۔ اور اگر آپ وہاں فکری بات کر لیں گے، یہ جو جس طرح پیغمبر کا ایک وہ تھا نا، ایک سوچ تھا، ایک پیغمبر کا ارمان تھا کہ کب اللہ کا گھر آزاد ہو جائے گا، کب وہاں سے یہ بت ختم ہو جائے گی، کب سے ابو جہل کی جو بدماشی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ختم ہو جائے گی، کب اس گھر سے سارے انسانوں کے لیے یکساں ہدایت فراہم ہوگی، کب سے یہ گھر سارے انسانوں کے لیے امن کا جو ہے نا منبع بن جائے گا، کب سے یہ گھر سارے انسانوں کے لیے جو ہے نا اٹھنے کا جو ہے نا سبب بنے گا، اور یہ جائے پناہ بنے گا سب انسانوں کا۔ آج یہ بات کر لیں، آپ کی زبان کاٹی جائے گی۔ اسی لیے تو مولویوں کو اسی دندوں میں لگا ہوا ہے کہ بھائی تم جو ہے نا اس پر بات نہیں کر لو، یہ اگر تم کو بات کرنا ہے نا تو یہ بات کرو کہ بکری کو کیسا ذبح کیا جائے، اس کو ادھر سے ذبح کیا جائے، ادھر سے ذبح کیا جائے، اس پر بات کر لو، بات فکر اسلامی پر نہیں کرو، جو اسلام کا جو روح ہے، اسپرٹ آف اسلام، اس پر بات نہیں کرو۔ تو پھر مسلمانوں کی کیا حالت؟ اتنا بڑا مرکز، اللہ کی رحمتیں، 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اپنے بچوں کا خون جو ہے نا وہ محفوظ نہیں کر سکتے۔ انسانوں کو تو چھوڑو، اپنے بچوں کا خون، اپنی عورتوں کا خون جو ہے نا محفوظ نہیں کر سکتے۔ ان کا خون کیسا بیر، ان کی ساری صلاحیتیں ایک دوسرے کے ساتھ لگی، اپنی غربت کو ختم نہیں کر سکتے، اپنے جو بیکاریت ہے نا، جو بیکاری پر، اس کو ختم نہیں کر سکتے، یہ دنیا کو خاکہ بن دیں گے اپنے، یعنی اس مرکز سے اگر یہ فائدہ اٹھاتے تو آج یہ بیکاری بنتے، آج ان کا خون ایسا بہتا۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، بس مولویوں کو دندوں میں لگائے ہوا ہے، وہ خوب داد شجاعت دے رہے، خوب داد شجاعت دے رہے، اس بات پر داد شجاعت دے رہے کہ بھائی قبر میں مردے سنتے نہیں سنتے۔ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا سفید، آپ سوشل میڈیا کو اٹھا، وہ مولوی صاحبان کی چیزوں میں لگے ہوئے، کوئی عالم اسلام کا فکر ان کو ہے؟ ہماری غربت کا فکر ہے، ہماری معیشت کا فکر ہے، ہماری کمزوری کا فکر ہے؟ صرف گالی گلوچ دیتے، اسرائیل کو گالی گلوچ دیتے، گالی گلوچ سے ہوتا ہے، بددعاؤں سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ تم قصوروار ہو، وما علینا الا البلاغ۔